بات کریں گے امریکہ ایران کے حوالے سے، اور اچھی اس حوالے سے ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ مسلسل 2 راتوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دوسرے پر اٹیک کا سلسلہ جو ہے وہ رکا ہوا ہے. نہ امریکہ نے کیا، نہ ایران کی طرف سے جوابی حملہ ہوا. اور فی الحال ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان بھی بڑا حوصلہ افزا تھا کہ وہ جو حملے ہیں ان میں مزید شدت لانے کا فی الحال ارادہ نہیں رکھتے ہیں. ایران نے پاکستان کو پیغام میں مذاکرات جاری رکھنے پر آمادگی ظاہر کرتی ہے، تو یہاں سے ہمیں لگتا ہے کہ دونوں کو تھوڑی تھوڑی ریئلائزیشن ہو گئی ہے. یہ معاملہ اب کس طرف جا رہا ہے، کیا ایک بار پھر سے یہ سمجھا جائے کہ سفارتی کوششیں کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اس وجہ سے بھی حملے رکے ہیں. اس پر بات کر لیتی ہوں. میرے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب، بہت شکریہ آپ کا. احمد حسن العربی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے. تھینک یو سو مچ، آپ دونوں کا شکریہ. ڈاکٹر جمیل صاحب ذرا مجھے بتائیے گا، اس جو تھوڑا سا پاز آیا 2 دن کا اٹیکس میں، اس کو کس طریقے سے انٹرپریٹ کیا جائے؟ پھر ایران کی جانب سے کھل کر یہ کہہ دینا کہ پاکستان جو کوششیں کر رہا ہے، اور ظاہر ہے ہماری کوششیں سب کو معلوم ہے پیس کے لیے ہیں، ڈائیلاگ کے لیے ہیں، امن کی خاطر ہیں، تو اس پر آمادگی ایک بار پھر ظاہر کی ایران نے، کیا کہیے گا؟ جی ہاں، بیسیکلی ٹھیک ہے، یہ ایران نے بھی کہا ہے، اور دوسرا یونائٹڈ نیشنز کے پرماننٹ ریپریزنٹیٹیو یونائٹڈ نیشنز میں امریکہ کے ہیں مائک، انہوں نے بھی یہی بات کی ہے کہ ہر سطح پر گفتگو کا آغاز دوبارہ شروع ہو رہا ہے. تو وہ دونوں چیزوں کو اگر ملایا جائے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات کو ملایا جائے کہ ہمارا ڈپلومیسی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور آج ہی مارکو روبیو کے بیان کو اگر دیکھا جائے تو یس، وہ ایک ڈپلومیٹک دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن ساتھ میں خبریں جو مڈل ایسٹ میں کمک دوبارہ پہنچائی جا رہی ہے امریکن فورسز کی، اور جو مختلف جگہوں سے امونیشن شارٹیج ہوا ہے اس کو دوبارہ اس امونیشن کو پورا کیا جا رہا ہے مڈل ایسٹ میں، اور خاص طور پر خلیجی ممالک کے بیسز میں. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دونوں قسم کی تیاریاں ہیں. لیکن مثبت بات یہی ہے جو آپ نے کی، اور اس میں ڈپلومیٹک پاتھ وے جو ہے اسی پر آج زیادہ زور دیا گیا ہے، اور خاص طور پہ یہ جو 2 دن کا پاز ہے اس میں بھی یہی اندازہ ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہاں، ایک امید کی کرن تو ابھی بھی باقی ہے، لیکن یہ ایسکالیشن لیڈر جو ہے وہ بڑھتا جا رہا تھا. تھوڑا سا سکھ کا سانس لیا ہے دنیا نے کہ سعودی عرب نے جو ان کے آرامکو پر، جیزان پر، اور اس کے ساتھ ساتھ یامبو پورٹ پر جو آج حملہ کیا ہوتی نے صبح سویرے، اس کو ریٹیلیٹ نہیں کیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسکور برابر ہو گئے. سنا پر حملہ ہوا، ہوتیوں نے حملہ کیا، سعودی عرب نے دوبارہ حملہ کیا، اور اس کے بعد ہوتیوں کے دوبارہ حملے کے بعد وہ اسکورز برابر ہو گئے. محسوس یہ ہوتا ہے کہ میچورٹی کا بہت زیادہ ایک مظاہرہ کیا ہے سعودی عرب نے، اور انفیکٹ میچورٹی کا پورے خلیجی ممالک نے مظاہرہ کیا تھا کہ انہوں نے اس کے باوجود کہ اسرائیل پس پردہ بڑی کوشش تک وہ دے کرتا رہا کہ سارے مل کے کسی طرح چڑھائی کر دیں ایران پر، لیکن وہ نہ ہو سکا. اور امریکہ نے بھی پس پردہ یہی کوشش کی تھی، لیکن وہ نہ ہو سکا، جو کہ اچھی بات ہے، اور جس کی وجہ سے اب بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ دروازے کو مانی آج ڈیلیگیشن تہران میں موجود ہے. اور میں احمد کی طرف بڑھتی ہوں. احمد صاحب مجھے یہ بتائیے گا، یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا ڈاکٹر صاحب نے. وہ یہ کہتے ہیں جی خبریں تو یہ بھی آ رہی ہیں کہ کمک پہنچائی جا رہی ہے، پھر ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ یہ بھی کہتے ہیں کہ برطانیہ کے ساتھ مل کے وہ ایک اتحاد بنانا چاہ رہے ہیں جو کہ آبنائے ہرمز کی جو حفاظت ہے وہ کرے یا اس کا کنٹرول حاصل کرے. ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پہ، امریکہ پہ؟ یہ 2 دن کا امن کو کیا ہم سمجھیں کہ یہ مستقل امن میں کنورٹ ہو سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے، مڈل ایسٹ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ جو مڈل ایسٹ کا انوائرمنٹ ہے اٹ از ویری کمپلیکیٹڈ. آپ سرٹینٹی کے ساتھ کوئی بات نہیں کر سکتے. لیکن جب یہ جنگ ہوئی تھی، جنگ کے بعد جب مذاکرات کا ٹیبل سیٹ ہوا تھا، اور پھر ڈپلومیسی کی ایک لانگ ٹرم جب ایران نے اپنی شرائط رکھی تھی، یو ایس نے اپنی شرائط رکھی تھی، تو اس وقت یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ یہ ایک لینتھی لمبا پروسیس ہوگا. یہ اسی طرز پہ ہوگا جیسی پی او اے کی طرح، اور اس میں فیزز کے اندر چیزیں چلیں گی. اور اس لینتھی پروسیس کے اندر اسموتھ رائڈ کبھی بھی نہیں ہوگی. اسکرمشز ہوتی رہیں گی بٹوین یو ایس اینڈ ایران. اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں پارٹیز جو ہیں ٹیبل کے اوپر اپنا لیوریج انکریز کرنے کے لیے اسکرمشز جو ہیں وہ کرتے رہیں گے. ڈپلومیسی کی جہاں تک بات ہے، ڈپلومیسی کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کا ایک پیس کا راستہ کھلا ہوتا ہے تو دونوں پارٹیز کو آپ جب ڈپلومیسی میں انگیج کرتے ہیں تو آپ کسی بھی کیٹاسٹرافک بلنڈر کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ابھی آپ نے دیکھا کہ پچھلے 4 سے 5 دنوں کے اندر جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی وہ پاکستان کی جو میڈیٹنگ
میڈیشن کا رول ہے, اور پھر بہت امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹس آئیں پاکستان کی طرف سے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ چائنیز فارن منسٹر وانگ جی کی طرف سے بہت امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ آئی ریگارڈنگ دا نیگوسیشن پروسیس. اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک پاز جو ہے جو جنگ ہے اس کے اندر آیا. اب جہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بات ہے اسٹریٹ آف ہارمز کی, یا یو کے ساتھ مل کے اس کی کنٹرول حاصل کرنے کی بات کرنا, یہ ایبسلیوٹ لیوریج ہے. اس کو آپ کہہ لیں کہ یہ میکسیملسٹ پوزیشن ہے. اسی طرح ایران جس طریقے سے کہتا ہے کہ ہم ہر جو جہاز ہے اس کے اوپر ٹول لگائیں گے, وہ بھی ایک میکسیملسٹ پوزیشن ہے. سو یہ دونوں میکسیملسٹ پوزیشن ہے, دونوں ایبسلیوٹ لیوریج کی بات کر رہے ہیں, اور جو کنسنسس ہوگا وہ درمیان میں کہیں پہ کمپرومائز کے ساتھ ہوگا دونوں طرف سے. سو ابھی جو بات آپ سن رہی ہیں وہ ہارڈ لائن ریٹرک ہے, اس میں آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی ریالٹی ہے. اوکے ڈاکٹر صاحب, آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے نہیں, اور کتنا آپ کو یہ لائکلی لگتا ہے کوئی اتحاد بن جانا اور یورپ کا بھی اس میں شامل ہو جانا, یا اس جنگ کا اتنا پھیل جانا؟ ہم یہاں پر جی سی سی کنٹریز کی میں بات نہیں کر رہی, میں نیٹو الائز کی یہاں پر بات کر رہی ہوں, جو ڈونلڈ ٹرمپ کی خواہش بھی رہی ہے. جی نیٹو الائنس اگر آپ بات کریں کہ ان کے تعلقات اور ان کی جس طریقے سے ان کو ٹریٹ کیا گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے, جس طریقے سے کچھ نیٹو سربراہان کی اور ممالک کے سربراہان کی تضحیق بھی کی گئی ہے, تو وہ اس چیز کو ظاہر ہے انہوں نے اچھا نہیں سمجھا. لیکن جب بات آتی ہے اسٹریٹجک انٹرسٹ کی, تو نیٹو کے ممبرس تو ابھی آگے جا کے یہ دیکھیں گے. پہلے یو کے کی بات کر لیتے ہیں. یو کے نئے پرائم منسٹر جو ہیں انہوں نے آتے کے ساتھ اجازت دے دی اپنے بیسز کی کہ جی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ایران پہ حملہ کرنے کے لیے, اور آج بیسز کے سامنے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں یو کے میں. تو یو کے میں یہ باٹم اپ پریشر دوبارہ ڈیولپ ہو رہا ہے, عوام وہاں کی تھوڑی سی نکلی ہے کہ آپ اپنے بیسز کو نہ دیں اس کام کے لیے, ایران پہ حملہ کرنے کے لیے. خیر, اس چیز کو رکھتے ہوئے نیٹو کی آپ نے بات کی. نیٹو دراصل جو معاشی تکلیف اگر ہرمز کو اسی طرح بند رہا, اور دوبارہ یہ 2 دن کا پاس جو جس میں تھوڑی سی ایک کرن نظر آئی ہے امید کی, یہ دوبارہ اگر ختم ہو جاتی ہے, اور جس طرح کے کل پیٹ ہیگسیٹ اور اس کے ساتھ ساتھ باقی اکابرین جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بریفنگ دی ہے جوائنٹ چیف آف اسٹاف سمیت کین کے, تو اس میں انہوں نے یہی بتایا ہے, کچھ آپشن سامنے رکھے ہیں. کیا آپشن سامنے رکھے ہیں؟ وہ مختلف جنگ میں ظاہر ہے جو آپشنز ہوتے ہیں کہ آخری آپشن کیا ہوگا, پہلا دوسرا کیا ہوگا, وہی رکھے ہوں گے. لیکن اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی جو لیک ہوئی ہے بات کہ امنیشنز کی کچھ کمی ہوئی ہے, جس کی کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جلدی سے اپنی انوینٹری پوری کریں. تو اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ دونوں سائڈ پر تیاری کی جا رہی ہے. جہاں تک تعلق ہے نیٹو ممبرز کا, نیٹو ممبرز اگر یہ پرولونگڈ ہو گیا تو نیٹو ممبرز جب ان کی عوام ان کو تنگ کرے گی کہ یہ اتنی زیادہ مہنگائی ہو رہی ہے, اتنی زیادہ ان کو تنگی آ رہی ہے زندگی میں, تو شامل ہو کے تو پڑھوانے کی پوائنٹ ویسے ابھی آیا نہیں ہے, لیکن آ سکتا ہے ان فیوچر اگر یہ مزید طوالت کرتا ہے. حسن, آپ اس پہ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے کہ آپ نے کہا ہارڈ لائنر کا ریٹورک ہے یہ سارا, لیکن آپ کو لگتا ہے پیچھے اس کے بیک گراؤنڈ میں تیاری دونوں جانب سے ہو رہی ہے؟ جی دیکھیں, اب یہ بات جی ہو سکتی ہے, میں یہ انکار نہیں کر رہا اس بات سے کہ جنگ نہیں ہو سکتی, لیکن فی الحال جو حقائق ہمارے سامنے آئے ہیں, ابھی کا جو سٹیٹس ہے اس حساب سے ابھی جو تیاری ہے اس سے مجھے, اور جو ان کے گھر کے اندر امریکہ کے انٹرسٹ ہیں, جو ایران کے انٹرسٹ ہیں, اس کو دیکھتے ہوئے اس تناظر میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک فل فلیج آل آؤٹ ریجنل اینڈ گلوبل وار کی طرف یہ چیزیں نہیں جائیں گی. جہاں تک نیٹو کی بات ہے, نیٹو کے اندر بہت ساری چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں. ابھی یہ فیکٹس ہیں کہ فرانس, جرمنی, بیلجیم, آسٹریا کے اندر اس وقت جو بہت زیادہ طاقت میں پولیٹیکل پارٹیز ہیں, حکومت میں نہیں ہیں لیکن طاقت کے اندر ہیں, وہ ساری نیشنلسٹ ہیں. اٹلی, ہنگری اور یہ جو ممالک ہیں یہاں پہ نیشنلسٹ حکومت میں آ چکے ہیں. سو نیٹو کا بھی جو سٹرکچر مزاج ہے وہ چینج ہو چکا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جب یہ بات کرتے ہیں کہ رشیا کے مسئلے کا جو حل ہے اس کی طرف آپ واشنگٹن, یوکرین والے مسئلے کا اس کی طرف واشنگٹن کی طرف نہ دیکھیں, آپ یورپ کے کیپٹلز کی طرف دیکھیں, تو اس کا مطلب ہے وہ بھی ایک نیشنلسٹ بات کر رہے ہیں. سو اور اسرائیل والا معاملہ ہو, غزہ والا معاملہ ہو, یا اس کے بعد ایران کی جنگ والا معاملہ, تو نیٹو نے اور یورپ نے اپنا ورڈکٹ بڑا کلیئرلی دیا. وہ افورڈ نہیں کر سکتے, جیسے ابھی امبیسڈر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ دوبارہ سے وہ پوری سپورٹ کریں اور اس کے بعد جنگ کی طرف وہ جائیں. ان کے گھر کے اندر ان کے خلاف بہت شدید احتجاج شروع ہو جائیں گے, جو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے یہاں کا. سو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ جو فل فلیج آل آؤٹ وار ہے اس کے چانسز کم ہیں.